دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے اپنے ہمدردوں کے جنازے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. ہم سے پوچھئے کہ ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے جب کراچی کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے سٹنگ ایم پی اے کو شہید کیا گیا, ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. وقت با وقت ہم پچھلے 3.5 سال میں سندھ کی گورنمنٹ کو بارہا یہ بتاتے رہے کہ کون کون سے علاقوں میں, جیسے سپوز کٹی پہاڑی کا علاقہ ہے, وہاں پہ کس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. تو جو وزیر داخلہ ہوتے ہیں, جو اپنا ذوالفقار مرزا صاحب کے زمانے میں یہ ساری چیزیں امن کمیٹیاں بنتی رہیں, امن کمیٹیوں کو وہ سپورٹ کرتے رہے. میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ پیپلز پارٹی کے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے نومینیٹ کیا. ہم نے اپنی ساری پرانی تلخیوں کو بھلا کے, 92 کے اپنے آپریشن کو بھلوا کے, جس میں 15,000 لوگوں کو ہمارے شہید کیا گیا, جمہوریت کی خاطر ہم نے پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. اور ہر بار جب کراچی کا امن تباہ ہوا, کراچی کے اندر کلنگ ہوئی, ہم ان کو ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بتاتے رہے کہ جواب کیا ملتا تھا آپ کو؟ فیصل صاحب جواب کیا ملتا تھا آپ کو؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پاس ہیں, وزیر داخلہ ان کی گورنمنٹ میں ہے, تو یہ اس کا کام ہے کہ شہر کے اندر اگر امن و امان کی کہیں پر سے بگڑتی ہوئی صورت ہو تو اس کو یہ سنبھالیں. اس کے اوپر واپس آتا ہوں. عاصمہ صاحبہ, پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ کراچی جاتے ہیں, کو چیئر پرسن بھی ہے اس پارٹی کے, اور پارٹی کی بڑی سٹینڈنگ ہے کراچی کے اندر. ویسے سارے ملک میں ہے لیکن کراچی ایک پولیٹیکل ہب کے طور پر جانا جاتا ہے. اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں کہ صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم پاکستان کو امن کے لیے کوئی سپیر ہیڈ نہیں کرنا چاہیے, کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ سب خاموش بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں جی, خاموش تو نہ پریزیڈنٹ صاحب کبھی بیٹھے ہیں اور نہ پرائم منسٹر صاحب, بیکاز آئی ایم شیور دے انڈرسٹینڈ ویری ویل لائک یو اینڈ می کہ کراچی میں امن ہو تو حکومت اور اس ملک میں امن ہوگا, ہماری اکانومی بڑی بہتر ہوگی, اور جو بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اس رسپانسبلٹی کو کبھی رد نہیں کیا. جو بے گناہ شہید ہوتا ہے وہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے, اور یہ ہم قبول کرتے ہیں اور ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں, جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اپارٹ فرام واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے, یا جو یہ بیانات ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہم نے تب بھی ان کو کل ریکویسٹ کیا کہ اگر انہوں نے یہ بیان دیا لیکن ان کو اپنے لوگوں کو کنٹرول, کیونکہ یہ 15 شہادتیں نہ ہوتی, لیکن ہمیشہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں ایک فورن ایلیمنٹ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس لیے کل کے واقعے کو نہیں ڈالیں گے. لیکن کل کے واقعے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی پیپل پارٹی کی ذمہ داری ہے اتنی ایم کیو ایم کی بھی تھی. اگر ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کاسموپولیٹن سٹی کی بات. آپ حکومت میں, آپ کی دوہری ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری. لیٹ می ہیئر دا فورن ہینڈ بیان دلواتا ہے. بھائی صاحب give me a second, let me bring in Andleep here. Go ahead. ایک تو آپ کہتے ہیں, بھائی صاحب آپ اپنا پوائنٹ روکیے گا, آپ کے پاس آ رہا ہوں. give me a second, go ahead. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری لیں گے, اوپر ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فورن ہینڈ ہے, تو یہ بالکل کانٹراسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, کوئی انیشیٹو اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ انیشیٹو کون لے جب انیشیٹو والے خود انوالوڈ ہیں. نمبر 3, آپ کو جیسے ہم نے ایک 100 ڈے پلان کیا ہے, نیشنل انٹیگریشن انیشیٹو لینا چاہیے. یہ جو ساری فرقہ واریت ہے, اکٹھا کرنا, چاہے وہ پنجابی ہے, سندھی ہے, چاہے وہ ایتھنک ہے, ایک انیشیٹو لیں. گینگز, اگر آپ کے بیان کو مانو, گینگز اکٹھے نہیں ہوتے. اگر آپ کے بیان کو میں سچ مانوں تو گینگز نہیں اکٹھے ہوتے. لیکن گینگ کے علاوہ کوئی آئے گا تو وہ ایسی حکومت لے کے آئے گا جو گینگ میں انوالو نہیں ہوگا تو وہ کر سکے گا. اسی لیے تو ہم ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ چیز کہ آپ کسی سیاسی پارٹی پہ نہیں ڈال سکتے, بیکاز میرے نہیں خیال کہ وہاں پر 3 بڑی سیاسی قوتیں ہیں اور تینوں یہ چاہتی ہوں گی کہ کراچی کے حالات خراب ہیں. یہ اگر کہہ رہی ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی ہے تو یا ایم کیو ایم ہے یا اے این پی ہے, this is creating a split in already the difficult times of Pakistan. کراچی میں اگر 3 بڑی قوتوں میں سپلٹ ہوگا تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا. کون کرتا ہے جی؟ چلیں آپ اپنی پارٹی کی پالیسی بیان کر دیں, کون کرتا ہے جو آپ بتاتے آئے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہم سپلٹ نہیں کری, یہ آپ کی پارٹی کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. نہیں, ہماری کبھی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں. ہماری پالیسی تو ریکنسیلیشن کی, سپلٹ کی کہاں سے آ گئی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی پالیسی اب سن لیتے ہیں.
آزاد کشمیر سے لے کے گلگت سے فاٹا تک کہاں پر نہیں ہے؟ ہم کیوں اس پر، ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ ایتھنک بتائیں جی کیا پارٹی کو کون کرتا ہے کراچی کے اندر؟ یہ تو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالے. میں اگر کراچی میں ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم کر رہی ہے یا پیپل پارٹی کر رہی ہے. میں اپنے لوگوں کو سمجھاتا. جس طرح ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے. ولی خان صاحب جب ادھر گئے تو حاکم علی زرداری صاحب ادھر پریزیڈنٹ تھے سندھ کے, تو جب وہ تقریر کی تو اس نے ایم کیو ایم کے خلاف خوب بولے. جب ولی خان کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, کیونکہ وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, اور ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس نے اسی جگہ آپ کی پارٹی کی صوبائی قیادت نے برملا بارہا ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگایا ہے واضح طور پر. یہ تو وہ تو ادھر, چونکہ وہ ادھر موجود ہے, ہم ادھر تو نہیں جاتے نا جی, ہم تو آپ کی پارٹی کو ایک ون یونٹ ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھو جی, میں جس طرح میں اسفندیار خان کی بیان کو پوری پارٹی کا بیان سمجھتا ہوں. میں نے کئی دفعہ سے سنا ہے کہ کراچی میں امن ہوگا تو ہمارے پختون ادھر خوش ہوں گے, اگر ادھر امن نہیں ہوگا اس امن کے لیے کون کرتا ہے یہ؟ چلیے یہ بتا دیں کون کرتا ہے. دیکھو جی, یہ جو ہمارے پارٹیوں میں وہ لوگ داخل ہو گئے, وہ اندر ہو گئے جو اپنی مفاد کے لیے کرتے ہیں جی. کوئی بھی پارٹی والا اس طرح نہیں کرتا. پارٹی ہے, راہداری ہے, جس کا دل کرتا ہے اندر داخل ہو جاتا ہے, مار کے باہر چلا جاتا ہے. کیونکہ جمہوریت تو اس طرح چلی نہیں نا. ابھی جمہوریت آ گئی 2-3 سالوں کے بعد. بڑی پرانی روایت ہے آپ کی پارٹیوں کی. یہ خواجہ صاحب آپ کو پوائنٹ تھا, گو ایڈ. دیکھیں جی, پہلے تو میں اسما بہن نے جو بات بولی کہ ایم کیو ایم کی بھی ذمہ داری ہے, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم ان کے ساتھ سندھ کے اندر کولوشن پارٹنر ضرور تھے, لیکن ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں تھے. ہمارے پاس وزیر داخلہ ہمارا نہیں تھا, اور ہماری صرف ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم یہ باتیں بتاتے رہیں, علاقے بتاتے رہیں, پرابلمز بتاتے رہیں. دور کرنا ان کا کام تھا. اور رہ گیا کہ کراچی کے اندر کون کر رہا ہے, تو کراچی کے میں جو کر رہا ہے, مجھے ایک بات بتائیے کہ جب ایک امن و امان کے ساتھ سارا معاملہ چل رہا تھا, ایم کیو ایم جو ہے خاموشی کے ساتھ جا کے اپوزیشن کے اندر بیٹھ گئی, کیونکہ ان کے جو بھی معاملات تھے وہ ہم 3.5 سال تک ان کو بتاتے رہے. بجٹ کے معاملات آئے, مہنگائی کے معاملات آئے, ملک کے اقتصادی حالات کے معاملات آئے, بجلی کا پاور کے فیکٹرز کے معاملات آئے, ہم سارے چیزیں ان کو بتاتے رہے. لیکن جب انہوں نے عمل اس پہ نہیں کیا تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہمیں اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر اسمبلیوں کے اندر یہ آوازیں اٹھانی چاہیے, اور ہم نے روڈ پہ آ کر وائلنس کی سیاست نہیں کی بلکہ امن کے ساتھ. یہ سوال یہاں پر بنتا ہے کہ اگر موجودہ وائلنس کی لہر میں آپ کی پارٹی کا کوئی رکن انوالو نہیں تھا, تو الطاف حسین صاحب کی کال کے اوپر امن واپس کس طرح آ گیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الطاف بھائی کی کال کے اوپر امن اس طرح آ گیا کہ عوام میں جو ایک اشتعال تھا, لیکن عوام کہیں پر جلاؤ گھیراؤ نہیں کر رہی تھی, بلکہ یہ ہے کہ وہ روڈوں پر ضرور آئی اپنے قائد کے لیے, اپنے من پسند قائد کے لیے. اور الطاف بھائی نے جس وقت خواجہ صاحب بہت گولی چلی ہے, ہم کسی پر الزام نہیں دے رہے, بہت گولی چلی ہے. میں نے آپ کو پہلے جیسے واضح کیا کہ جو لوگوں کا یہ ایجنڈا تھا کہ کسی صورت میں بھی اس قسم کے بیانات دینے کے بعد, تو پھر اب امن نہیں ہونا چاہیے تھا نا جناب. یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب امن نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ان کی پاس کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے جب امن کمیٹیاں بنائیں اس کے اندر کون لوگ تھے. یہ آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں, آپ روز دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر جو وائلنس ہو رہا تھا, جس قسم کے حالات تھے. مجھے ایک بات بتائیے کہ لیاری کا علاقہ تو ایم کیو ایم کا علاقہ نہیں کہلاتا. وہاں پر روز اگر گرنیڈ چل رہے ہیں, وہاں پر بلوچوں کو لڑایا جا رہا ہے, وہاں پر اس قسم کے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں, شہر کے اندر کلنگ کی جا رہی ہے, شہر کے اندر کڈنیپنگ ہو رہی ہے, شہر کے کراچی کے بزنس مین کو اغوا کرنے کے بعد جو ان کے سرٹن ایریاز ہیں ان کے اندر رکھا جا رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا گورنمنٹ کی یہ رٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کرمنلز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یا وہ ان کے ساتھ فیئر پوائنٹ. سوال ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک سوال ہے. یہ خود ہی جواب آ گیا ہے کہ ان دا اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی, تو وائی وڈ دا فیڈرل گورنمنٹ وانٹ اینی تھنگ جہاں پر کوئی ایسے معاملات ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. وی وڈ بی دا لاسٹ پیپل we would be the last people who would want this. We would ان کو ایک چیز یہاں پر کلیئر بتا دوں کہ ہمیں تو ہمیشہ ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے that we should always have good relation, کیونکہ ایم کیو ایم کے ووٹ کو, ان کی لیڈرشپ کو امن کمیٹی کے اوپر سوال جائز ہے, لیاری کے اوپر بھی سوال جائز ہے کہ پھر اس کا جواب دیکھیں. جب آپ وائلنس کنٹرول نہیں کر پاتے تو فنگر پوائنٹنگ تو پھر ہوگی نا جی, کہیں نہ کہیں انوالو. وائلنس کے ریزنز ہوتے ہیں, ریزنز ڈو ناٹ گو اینڈ ود دا پیپل پارٹی, بیکاز پیپل پارٹی از ریسپانسبل ان دا اینڈ. گو ایہڈ. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ جب کراچی کے اندر
ہوم منسٹری ہمارے پاس تھی, وسیم اختر ہمارے ہوم منسٹر تھے, رؤف صدیقی ہمارے ہوم منسٹر تھے. کراچی کے امن و امان کی سچویشن کیا تھی اور ذوالفقار مرزا کے آنے کے بعد امن و امان کی سچویشن کیا تھی, یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں اور جو یہاں پر اور مہمان بیٹھے ہیں ان سب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت کو اور آج کو کمپیئر کریے. اگر یہ چاہتے تو کراچی کے اندر یہ اغوا برائے تاوان, قتل و غارت, رینسم, بھتہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو سکتی. مجھے پروگرام یہاں وائنڈ اپ کرنا ہے. میں اس کا سیکول ایک کروں گا, اس کا کل میں ایک سیکول کروں گا. حیدر صاحب کے اوپر تو اتفاق کی رائے ہے اور میں بار بار اس پروگرام میں دہراتا رہوں گا آپ سے انڈورسمنٹ لیتے ہوئے کہ کوئی بھی وائلنس کر رہا ہو, کوئی بھی اس کی وجہ ہو, جو حکومت وقت ہے, جو موجودہ انتظامیہ ہے, اس کو پکڑ کرنی ہے, اس کو لوگوں کو ایکسپوز کرنا. اس پہ تو اتفاق ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. دو رائے. اب یو آلسو ایگری پرائمری یہ آپ کی ذمہ داری. تو ہم کیا یہ سمجھے آنے والے دنوں میں, کیونکہ منظور رسان صاحب نے ہمیں نام نہیں دیے, وہ کہتے ہیں اس میں نہ جائے, دیکھیں اس میں جانا پڑے گا, اس میں جانا پڑے گا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون ہے, لیکن پاکستانی ہے اور وی ہیو ٹو جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو ہم نے پکڑنا ہے, کیونکہ اگر ایسے یہ سلسلہ چلا تو پاکستان میں this is not, یہ تو کوئی unfortunately چل رہا ہے. I have to thank all of you. ناظرین اس کا ہم ایک فالو اپ بھی کریں گے کہ پالیٹکس میں سے ٹالرنس کتنی ختم ہوگی, وہ میں ساؤنڈز چلا نہیں پایا, کل چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.